الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے اللہ کی یاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دنیا میں مختلف چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ اللہ نے خود اپنی یاد کا ہم پر لازم قرار دیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں ذکر کے ساتھ۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے، اللہ کی کو یاد کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دلوں کو سکون دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہے، بہت فضائل ہیں اس کلمے کے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے پہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جس کے لیے درخت لگایا گیا تو اس اللہ اکبر کہنے کے اوپر اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، جس کی سیٹ مقرر ہوتی ہے، اس کا آنا بھی کنفرم ہوتا ہے، اس سے رابطے بھی ہوتے ہیں، جس کے لیے جنت میں درخت لگایا گیا۔ لا الہ الا اللہ، اس جیسا اور کلمہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا حنان الا اللہ، لا منان الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک، کوئی رحمان و رحیم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جلانے اور مارنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ میری ساری زندگی اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اور یہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا رسول ہمیں خود بتا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کلمہ انسانیت کے لیے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ کہاں سے؟ اپنے عرش کے خزانے سے۔ عرش کے خزانے میں سے اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اپنی مرضی سے نہ کوئی عمل کر سکتا ہوں نیکی کا، اور نہ اپنی مرضی سے برائی سے بچ سکتا ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ، اللہ کے سوا ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کلمات سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کلمے کے بارے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ میں فرمایا کہ 99 بیماریوں کی شفا اللہ نے اس کلمے میں ڈالی ہے، جسمانی ہو یا باطنی ہو۔ اس کلمے میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور فرمایا سب سے کم جو بیماری ہے وہ ہم اور غم ہے، جو اندر ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے، جو حزن ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگوں کے رویوں سے ہو یا لوگوں سے ملاقات سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، سب سے چھوٹی بیماری 99 میں سے وہ ہم ہے، اس کی بھی شفا اللہ نے اس کلمے میں رکھی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، بہت پریشان ہوتے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا لڑکا گم ہو گیا، ایک یہ پریشانی ہے، اور تنگ دستی ہے، حالات بہت تنگ ہیں، میرے لیے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ، تقوی اختیار کر، گناہوں سے بچ، اور دوسرا کیا کر،
ان تقول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر، تیری یہ دونوں پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرا لڑکا مجھے واپس مل گیا، میرا بچہ مجھے واپس مل گیا، اور میری تنگ دستی کو اللہ نے ختم کر دیا، میری تنگ دستی کو، پریشانی کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے نجات کا ایک ہی حل ہے، اور وہ اللہ کی یاد ہے۔ وہ تنہائی میں ہو تب بھی وہ اللہ کی یاد ہے، وہ سب کے مجمع کے سامنے ہو تو اللہ کی یاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا تیسرا کلمہ ہوتا ہے۔ ہم اس کلمے کا ورد کریں، الگ الگ سے بھی کریں، سبحان اللہ کا الگ ورد کریں، اللہ اکبر کا الگ ورد کریں، اور ذہن میں یہ بات ڈال کے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، وہ سب کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی سب فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، میں اس کو یاد کرتا ہوں، میں اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کون ہے جو اپنے اللہ سے نہ ملنا چاہے، جو اللہ سے نہ ملنا چاہے؟ یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس رمضان میں ہم باقی اعمال تو کریں گے ہی، اس رمضان میں ایک خاص عمل اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہے دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو کہ چین ملے، سکون ملے، راحت ملے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، چھوٹے بڑے، سب کے لیے ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ اور بہترین کلمہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کر کے دیکھیں، راحت، چین، سکون آپ کے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔